السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ اللہ پاک ہمارے لیے سمجھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا آسان بنائے، آمین۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ اس سورت کی 7 آیات مکہ میں نازل ہوئیں اور یہ مدنی سورت ہے۔ اس کا زمانہ نزول غزوہ بدر کے قریب ترین ہے اور اس میں غزوہ بدر کے واقعات بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں۔ اس کا سارا پس منظر انشاءاللہ ہم اس صورت میں پڑھیں گے۔ اس وقت کے حالات اور واقعات اور جس وجہ سے غزوہ بدر ہوئی اور اسلام پر جو مشکل وقت تھا اور جس طرح اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ شریف کی طرف ہجرت فرمائی۔ خزرج کے اور کچھ قبیلے جو تھے انہوں نے پہلے نبوت کے 12ویں سال بیعت کی حضور کے دست اقدس پہ اور حضور کو مدینہ آنے کی دعوت دی، اور پھر حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے اپنا نائب بنا کر بھیجا، اور جہاں انہوں نے مدینہ میں جا کے ہوم گراؤنڈ تیار کی، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ جب حضور وہاں تشریف لے گئے تو سبھی قبائل نے، جو یہود بھی تھے اور منافق بھی تھے اور مسلمان بھی تھے، سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، اور یہودیوں نے اس لیے کیا کہ ایک چھوٹا سا طبقہ ہے جنہوں نے نیا دین کا آغاز کیا ہے، ہم اس کو اپنے قبضے میں کر لیں گے اور یہ ہمارے یہودی مذہب میں شامل ہو جائیں گے۔ اور جب اسلام کی کرنیں پھیلنے لگ گئی اور حقانیت واضح ہو گئی اس دین کی، تو ان کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال حکمت عملی سے انصار اور مہاجرین کو آپس میں بھائی بھائی بنایا، مواخات کا جو ایک نظام تھا قائم فرمایا، اور یہ انسانی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا تھا، اور اس کی مثال اس کے بعد بھی اور اس سے پہلے بھی کبھی نہیں ملی کہ جو رشتہ حضور نے باندھا تھا انصار اور مہاجرین کا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی تھی کہ ان سب نے مل کے اسلام کا کلہ مضبوط کیا، اسلام کی جڑیں مضبوط کی۔ اور جب کافروں نے دیکھا کہ اسلام وہاں ترقی کر رہا ہے تو وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے تھے، وہ جہاں کسی مسلمان کو دیکھتے اس کو قتل کرتے، ان کے جانور دیکھتے تو ان کو پکڑ لیتے۔ یہ ساری سچویشن ایسی قائم ہو گئی تھی کہ جو 13 سال اللہ پاک نے مسلمانوں کو جنگ کرنے سے منع فرمایا تھا، اب ان کے صبر کا پیمانہ تھوڑا سا لبریز ہونا شروع ہو گیا تھا کہ اسلام تو اب یہاں جڑ پکڑ چکا اور اسلامی ریاست کا آغاز ہو چکا، اور 1 سال ہو گیا، یعنی کہ نبوت کا ہجرت کا دوسرا سال تھا، اور شعبان کا مہینہ تھا، غالباً مارچ یا اپریل کی بات ہے، تو رمضان تھا۔ ابو سفیان ایک تجارتی قافلہ لے کے، جو کہ بڑا قیمتی تھا، وہ سفر کر رہا تھا اور راستے میں مدینہ پڑتا۔ اس نے اپنے کافر دوستوں کو پیغام بھجوایا مکہ میں کہ مجھے مسلمانوں کی زد سے بچاؤ، کہیں وہ مجھ پر حملہ نہ کر دیں۔ تو وہ اس قافلے کو بچانے کے لیے 1000 سے زیادہ کا لشکر لے کر نکلے تھے، اور یہ قافلہ خیریت سے مکہ پہنچ گیا تھا۔ انہوں نے پیغام بھجوا دیا کہ ہم پہنچ گئے ہیں، لیکن کافروں نے کہا کہ اتنی قریب آ کر اب مسلمانوں کو ختم کر ہی دیا جائے تو بہتر ہے۔ تو انہوں نے جنگ کا آغاز کیا، اور یہ پہلی کفر اور اسلام کی جنگ تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے، اور اس کو غزوہ بدر کے نام سے تاریخ میں یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ مقام بدر کا تھا جہاں پہ یہ جنگ لڑی گئی تھی، اور مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، اور بہت ہی کم ساز و سامان تھا، اور اس کم ساز و سامان میں اللہ پاک نے کفر کے اوپر مسلمانوں کو حضور کی دعا کے صدقے میں فتح عطا فرمائی۔ اور جس رات کی صبح جنگ ہونی تھی، اس رات حضور نے ساری رات خیمے میں دعا کرتے، مناجات کرتے گزاری، اور آپ کی دعاؤں سے یہ جنگ جو تھی یہ پار لگی، اور مسلمان جیت گئے، اور کافر نہ صرف قیدی بنائے گئے بلکہ بھاگ بھی گئے، بلکہ بہت سارا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا۔ تو یہ کفر اور اسلام کی پہلی جنگ، پہلی فتح تھی جس سے اسلام کے حوصلے بلند ہوئے اور مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوئے، اور اسلام نے یہاں سے جڑ پکڑ لی، اور پھر آج اس کی کرنیں، اس کی شاخیں ہم پوری دنیا میں پھیلے ہوئے دیکھتے ہیں۔ آئیے سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ آیت نمبر 1، یسألونک، آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الانفال، انفال کے بارے میں، یعنی کہ مال غنیمت کے بارے میں۔ قل الانفال، آپ فرما دیجئے کہ مال غنیمت للہ، اللہ کے لیے ہے، والرسول، اور رسول کے لیے۔ فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرو، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کرو،
ذات بینکم اپنے باہمی معاملات کی، وَأَطِیعُوا اللّہ اور اطاعت کرو اللہ کی، وَرَسُولَہُ اور اس کے رسول کی، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو، ایماندار ہو۔ اس آیت میں ہمیں ایک نئے حکم کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ملتا ہے کہ اسلام سے پہلے عرب کسی بھی قسم کے قانون اور ضابطے کے پابند نہیں تھے، اور ان کی ساری جو سرگرمیاں تھیں ایک بغیر ٹریک والی لائف تھی جس کے اوپر وہ چل رہے تھے، اپنی مرضی کے رسم و رواج تھے، اپنی مرضی کا انصاف تھا، اور ہر طرف دھاندلی اور یہ سب کچھ تھا۔ تو اس وقت میں یہ ایک جب کفر اور اسلام کا پہلا معرکہ ہوا اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور کفار کے 70 مارے گئے، 70 قیدی بنائے گئے، اور اتنی زبردست آندھی چلی کہ ان کی ہانڈیاں تک الٹ گئیں اور وہ اپنا ساز و سامان چھوڑ کر بھاگے، اور یہ سب کچھ چھوڑ کے صرف اپنی جانیں بچا کے وہ بھاگ گئے۔ اب جب اتنا سارا مال غنیمت حاصل ہوا، کیونکہ وہ 1000 تھے اور یہ 313 تھے، تو وہ آپس میں جھگڑنے لگ گئے۔ اب یہاں پہ معاملہ کچھ یوں ہے کہ پہلے زمانے میں جب جنگیں ہوتی تھیں نا، تو جس کے ہاتھ میں جو لگتا تھا وہ لے کے نکل جاتا تھا، اور یہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتا تھا۔ تو وہ سمجھے کہ اب حضور کا دور ہے، تو اسلام آ چکا ہے، شاید اب بھی یہی معاملہ ہوگا کہ جس کے ہاتھ میں جو لگے گا وہ لے کر نکل جائے گا۔ لیکن یہاں پہ اللہ پاک نے اس واقعے کے بعد، یعنی کہ مسلمانوں کی فتح کے بعد، انہیں مزید کسی آزمائش میں یا گناہ میں ملوث نہیں ہونے دیا، بلکہ انہیں بچایا کہ وہ کسی بھی قسم کی خیانت کے مرتکب ہوں۔ تو یہاں اللہ پاک نے آیت نازل فرما دی کہ مال غنیمت کو اس انداز سے تقسیم کرنا ہے۔ آپ سے سوال کرتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں۔ اسلام سے پہلے جب بھی کوئی جنگ ہوتی تھی، کسی بھی نبی کی امت جب کسی کافر قوم کے ساتھ جنگ کرتی تھی، تو وہ مال غنیمت کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا کرتے تھے اور اس کو آگ لگا دیا کرتے تھے۔ نہ تو وہ کسی کے لیے جائز ہوتا تھا اور نہ ہی اسے کوئی استعمال کر سکتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ کے اوپر مال غنیمت حلال کر دیا گیا، اور اس میں سارے سپاہیوں کو برابر حصہ دیا گیا، اور اس کا حکم اللہ پاک نے اس انداز سے نافذ فرمایا کہ آپ سے سوال کرتے ہیں انفال کے بارے میں۔ انفال جو ہے یہ نفل کی جمع ہے۔ نفل کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز مال غنیمت ہو جانا، اللہ کا فضل اور اس کی عطا ہو جانا۔ تو یہ اللہ کا فضل اور اس کی عطا ہے کہ تھوڑی سی محنت کر کے جنگ لڑ کے ہمیں مال غنیمت حاصل ہو گیا۔ اب اس کو تقسیم کیسے کرنا ہے کہ مال غنیمت کو اللہ اور اس کے رسول کو لوٹا دینا ہے۔ اب دیکھیں اللہ نے کہیں بھی اپنے محبوب علیہ السلام کو اپنی ذات سے جدا نہیں فرمایا۔ قرآن نے بار بار اللہ اور اس کا رسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کہہ کر اپنے محبوب کو اپنے ساتھ جوڑا ہے۔ یعنی کہ اگر ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے تو ہمیں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کر کے اللہ کریم مل جائے گا۔ تو یہ تو بہت ہی سیدھا اور آسان راستہ ہے، اور سارا دین ہی حضور کے اوپر بیس کرتا ہے، حضور کے گرد گھومتا ہے، حضور کا طواف کرتا ہے۔ جب دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آتی ہے تو بس پھر جو حضور کرتے ہیں ہم نے وہی کرنا ہے۔ تو انفال کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دینا، یہ کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو دے دیں، وہ خود ہی ہینڈل کر لیں گے اس کو، اور آپس میں اصلاح کر لو باہمی معاملات کی۔ یعنی کہ جتنا بھی اللہ اور اس کے رسول آپ کو دے دینا، آپ نے مزید لالچ نہیں لینی، کیونکہ مومن جو جنگ کرتا ہے نا وہ کلمہ حق کے لیے کرتا ہے، وہ مال غنیمت کے لیے نہیں کرتا۔ اور یہاں پہ اللہ پاک نے مومن کا راستہ جو ہے وہ بالکل اخلاص کے ساتھ اللہ کے ساتھ جوڑا ہے، اور یہ بڑی پیاری ہمارے لیے ایک میسیج ہے اللہ کی طرف سے کہ کوئی بھی کام کرنا ہو، یہ تو جنگ ہے نا، لیکن کوئی بھی کام کرنا ہو صلے کی امید نہیں رکھنی، مال کی امید نہیں رکھنی، بلکہ خالصتاً اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اصلاح کرو اپنے باہمی معاملات کی، اپنے معاملات کی اصلاح کرنی ہے۔ اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ جب بندہ حسد نہیں کرتا، کسی کے لیے دشمنی نہیں پالتا، کسی کی مال غنیمت ملے ہوئے کی طرف نظر نہیں رکھتا، تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اللہ اس کے لیے ایسی راہیں کھولتا ہے جو اس کو منزل مقصود تک پہنچا دیتی ہیں، اس کے دونوں جہان کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھا کہ کس کمانڈر نے کتنا حصہ لیا، اب جس نے جتنا حصہ لیا اس کو اتنا بانٹ دیا۔ یعنی کہ آپ دیکھیں نا، ہماری فوج میں بھی رینک ہوتے ہیں، پولیس میں بھی رینک ہوتے ہیں، ہر جگہ رینک ہوتے ہیں، تو ہر بندے کو اس کے رینک کے حساب سے ملتا ہے۔ تو حضور نے بھی سب میں ان کے رینکس کے حساب سے، ان کی کمانڈوز کے حساب سے، ان کے اندر کی صلاحیتوں کے حساب سے بانٹا، اور کسی نے کسی کے بارے میں کوئی بھی اعتراض نہیں کیا کہ حضور سب سے بہترین تقسیم کرنے والے ہیں، کیونکہ آپ کو اللہ پاک نے قاسم کا لقب عطا فرمایا ہے، انما انا قاسم واللہ مؤتی،
کہ میں قاسم ہوں، تقسیم کرنے والا ہوں، اور اللہ مجھے عطا کرنے والا ہے۔ تو سب سے بہترین قاسم کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، اور آپ نے جس کو جتنا دیا وہ اس پر راضی ہو گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو، جیسے حضور کہہ رہے ہیں اس کو مان لو۔ آیت نمبر 2، انما بے شک المؤمنون سچے ایماندار وہ ہیں، الذین جو کہ اذا جب ذکر اللہ ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا، وجلت تو کانپ اٹھتے ہیں، قلوبہم ان کے دل، واذا اور جب تلیت تلاوت کی جاتی ہیں یا پڑھی جاتی ہیں، علیہم ان پر، آیاتہ اس کی آیتیں، زادتہم تو یہ بڑھا دیتی ہیں، ایمانوں ان کے ایمان کو، وعلی ربہم اور وہ اپنے رب پر یتوکلون بھروسہ کرتے ہیں۔ بڑی خوبصورت آیت ہے، اور اس میں مومنوں کے ذکر الہی کا تذکرہ اور ان کی کیفیات کا تذکرہ اللہ پاک نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ مومن جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایسے کرتا ہے کہ اس کا دل وجد کرتا ہے، کانپ اٹھتا ہے، یعنی کہ وہ اللہ کو یاد کرتا ہے اس کی کیفیات سے مرعوب ہوتے ہوئے، اس کو اپنے سامنے حاضر و ناظر سمجھتے ہوئے، اس کی بارگاہ میں خود کو پیش کرتے ہوئے وہ اپنے رب کا ذکر کرتا ہے۔ ذکر کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب شیئا اکثر من ذکرہ، کہ انسان کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے وہ اس کا ذکر بڑی کثرت سے کرتا ہے۔ تو بس جب اللہ سے محبت ہو جائے تو بندہ اس کو صبح و شام یاد کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، اس کی پاکی بیان کرتا ہے، اس کی باتوں میں بار بار اللہ کا نام جاری ہو جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیری زبان ہر وقت ذکر الہی سے تر رہنی چاہیے۔ ایک بار پوچھا گیا، یا رسول اللہ، اعمال میں کون سا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے اس حال میں موت آئے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ ذکر الہی اللہ کو بڑا پسند ہے کہ بندہ اپنے کام میں لگا ہو اور زبان اس کی یاد سے تر رہے، اور وہ ہر وقت اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ، دلوں کو میل اتارنے والا، اللہ کو یاد کرنے والا۔ اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے پیار سے، محبت سے، اس کے خوف سے، امید سے کہ وہ ہمیں بخش دے گا اور اپنا دیدار کرائے گا اور اپنی چاہت ہمارے دل میں بھر دے گا، بندے پہ بڑا پیار آتا ہے اللہ کو۔ یہاں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اور اس کی آنکھیں اللہ کے خوف سے بہہ نکلیں یہاں تک کہ اس کے آنسو زمین پر جا گرے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو عذاب نہیں دے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی یاد میں وہی روتے ہیں نا جو اسے یاد کرتے ہیں۔ جس سے کوئی اپنے محبوب کے لیے روتا ہے تو جس کا محبوب اللہ ہو جائے تو وہ اس کی یاد میں روئے گا، اس کا ذکر کرے گا، اس کو بار بار پکارے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل ایمان کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، ان تحب للہ وتبغض للہ وتؤمن لسانک فی ذکر اللہ، کہ یہ تو اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ کے لیے ناراض ہو اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھے۔ کتنی پیاری حدیث مبارکہ ہے، لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں؟ ہم اپنی ذات کے لیے ہی محبت کرتے ہیں، اپنی ذات کے لیے ہی بغض رکھتے ہیں، اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ صرف 24 گھنٹوں میں بہت کم لوگ ہیں جو 5 وقت بھی نماز میں حاضر ہوتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور کوئی 4 وقت، کوئی 3 وقت، اور کوئی ہر وقت۔ اور جو کہتے ہیں نا کہ عامہ دی 5 ویلے تے خاصاں دی ہر ویلے، کہ جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں، اولیاء کرام ہیں، اللہ والوں کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ کبھی بھی اپنے رب سے دور نہیں ہٹتے، وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس سے دوری برداشت نہیں کرتے، ہر وقت اس کے جلووں میں، اس کی محبتوں میں، اس کی چاہتوں میں رہتے ہیں۔ اور جب وہ اللہ اللہ کر کے اللہ کا اتنا قرب پا لیتے ہیں تو اللہ ان کا ذکر پوری دنیا میں جاری فرما دیتا ہے اور ساری دنیا سے کہتا ہے کہ ان سے محبت کرو، ان کا ذکر کرو۔ تو آج آپ دیکھ لیں اللہ والوں کا تذکرہ بھی جاری ہے، ان کے دن منائے جاتے ہیں، ان کا نام لیا جاتا ہے، ان کی بات ہوتی ہے۔ یہ ان کی زندگیوں کا ثبوت ہے کہ انہوں نے اپنے رب کو کس انداز سے منا لیا کہ اللہ نے ان کا ذکر خیر رہتی دنیا تک جاری فرمایا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے
اور بات وہیں ہوتی ہے نا کہ جہاں پہ ایندھن و آگ وہیں لگتی ہے نا، پہلے سے وہاں پہ کیفیات، جذبات اور محبتیں موجود ہوتی ہیں، تو آیتیں پڑھی جائیں تو دل خوشی سے کھل اٹھتے ہیں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور یہ زمینیں پہلے ہی زرخیز ہوتی ہیں تو پھر ان پر ایسے پھل پھول لگتے ہیں، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں کہ اگر وہ خوشیاں دے تب بھی، غم دے تب بھی، آسانیاں دے، کشادگیاں دے تب بھی، تنگیاں دے تب بھی، وہ کبھی اپنے رب سے ناراض نہیں ہوتے اور کبھی مایوس نہیں ہوتے کہ اب ہمیں نہیں ملے گا، بلکہ توکل رکھتے ہیں، اور یہ جو توکل ہوتا ہے نا، یہ بندے کو بڑی دور تک کامیاب کر دیتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔